بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نرسل بالآیات الا تخویفا صدق اللہ العظیم۔ پیارے محترم دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں، یعنی اللہ پاک نے زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر واقعے پر ہمیں اسلام کی ایسی سنہری تعلیمات عطا فرمائی ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ تو آئیے اس بات کو ذرا ہم ایک واقعے کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات میں کیا خوبیاں رکھی ہے۔ تو دوستو، ہم سب کو معلوم ہے آج شام کے وقت میں سورج گہنانے والا ہے، سورج بے نور ہونے والا ہے، اور سورج کا گہنانا، سورج کا بے نور ہونا، اس کی ویگنانک اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے لاجک ہوتی ہے، اس کا کارن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے سورج اور چاند بے نور ہوتے ہیں۔ یعنی ایک مرحلہ آتا ہے ایسا کہ جس میں سورج اور زمین کے بیچ میں چاند آ جاتا ہے، گھومتا گھومتا۔ مختلف اوقات میں ایسا ہوتا رہتا ہے، اس بات کو سائنسداں جانتے ہیں اور پوری دنیا اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ جب سورج چاند گھومتا رہتا ہے تو گھومتے گھومتے جب کبھی وہ زمین اور سورج کے بیچ آ جاتا ہے تو سورج بے نور ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اس کی لاجک اور اس کی وجہ اور اس کا کارن ہے، لیکن پھر بھی یہ بہت خطرناک واقعہ ہے، یہ بہت ہولناک موقع ہے، بہت ڈرنے کا موقع ہے۔ بھلے یہ ایک نیچری چیز ہے، فطری چیز ہے، کائنات کے نقشے میں ایسا ہونا سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ رہی ہے، مذہب اسلام کا یہ مزاج رہا ہے کہ جب کبھی روزمرہ کے معمول سے ہٹ کر، روٹین کاموں سے ہٹ کر کوئی نیا اور غیر معمولی، کوئی انوکھا واقعہ وجود میں آتا ہے تو پاک پیغمبر کا یہ مزاج اقدس تھا اور اسلام کی یہ خوشبو رہی ہے کہ اس موقع پر اہل اسلام گھبرایا کرتے ہیں۔ جیسا کہ عین سورج گرہن کے موقع پر بخاری شریف کی روایت سیدنا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے گھبراتے ہوئے کہ شاید قیامت نہ آ جائے۔ اتنی ہولناکی کے ساتھ، اور جتنے بھی اہل دل حضرات ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، وہ ایسے ڈینجرس واقعات کے موقع پر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ڈر کر، گھبرا کر۔ علامہ تھانوی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب احکام اسلام عقل کی نظر میں وہ حضرت نے بڑی پتے کی بات بیان فرمائی کہ سورج گرہن کے موقع پر نماز کیوں رکھی ہے۔ دراصل سورج کو گہن لگنا، سورج کا بے نور ہونا، یہ عظیم بلا ہے، یہ بڑی آفت ہے، بڑا خطرہ ہے، اس میں کوئی عظیم واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ نے کہا، اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کی زبانی یہ بات جاری فرمائی کہ یہ بلا ہے، اور بلا ہٹتی ہے دعا سے، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے سے۔ اور جب کبھی بلا اور دعا کا ٹکراؤ ہوتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت شریفہ ہے کہ دعا اگر جاندار ہو تو بلا ٹل جایا کرتی ہے۔ تو ہم مسلمانوں کی یہ ذہن سازی اور تربیت فرمائی کہ یہ بڑے ہولناک واقعات ہے، ایک طرح کی آفت اور مصیبت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں آفات اور مصیبات کو دور کرنے کا ذریعہ دعا ہے، اور سب سے بہترین شکل دعا کی وہ نماز ہے۔ تو نماز کی شکل میں اللہ کی طرف رجوع ہوا جائے تاکہ یہ مصیبت اور دوسری مصیبتیں
دور ہو اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی بچا لے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں اس موقع پر یہ ترتیب بتلائی ہے کہ تمہیں نماز پڑھنا ہے۔ مکی دور میں سورج گرہن وغیرہ کے احوال شیخ الحدیث مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ کے لکھنے کے مطابق مکی دور کے احوال تو معلوم نہیں، لیکن مدنی دور میں ایک مرتبہ سورج کو گرہن لگا تھا تو نبی علیہ السلام نے یہ نماز کی ترتیب اختیار فرمائی تھی۔ تو آج ہم تمام کو بھی سورج کے گہنانے کے وقت سے لے کر سورج کے کلیئر ہونے تک ہمیں اپنے آپ کو نماز میں، تسبیح اور تحلیل میں، دعا اور استغفار میں، تضرع اور عاجزی میں لگانا چاہیے۔ اس موقع پر نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ مسنون عمل ہے۔ تنہا بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے، مرد ہو یا عورت، بالکل پڑھ سکتے ہیں، اور عورتوں کو تو نمازیں گھر میں ہی پڑھنا ہے تو وہ گھر میں ہی انفرادی طور پر اکیلی نماز پڑھے گی، لیکن مرد حضرات ایسے موقع پر جامع مسجد میں یا عیدگاہ میں جمع ہو، ان کا امام ہو اور وقت بھی نماز پڑھنے کا جائز ہو تو وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، مسنون ہے، نماز پڑھنا چاہیے۔ اور اگر ایسا موقع نہ ہو، کوئی جامع مسجد نہ ملے، کوئی لمبے قرات والا امام نہ ملے، تو مختصر بھی کریں اور تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ایک مسنون ہے، تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں اگر امام مل جائیں، جامع مسجد مل جائیں، اسی طریقے سے وقت بھی ہو جس میں نماز پڑھنا جائز ہے، یعنی وہ 3 اوقات جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے نفل، تو وہ وقت نہ ہو، اگر وہ وقت ہو تو صرف دعا کرنے کی اجازت ہے، نماز وغیرہ نہیں پڑھنا۔ جیسے مثلاً آج 4:20 سے لے کر 6 کا وقت ہے سورج کے گہنانے کا، تو آج عصر سے پہلے اس نماز کو پڑھ لیا جائے۔ اور اس نماز میں چونکہ نبی علیہ السلام نے لمبی نماز پڑھی ہے، لہذا لمبی نماز پڑھنی ہے، لمبا رکوع سجدہ بھی کرنا ہے، تو قرات تو اس میں آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں، زور سے بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ لیکن یہ نماز لمبی ہوتی ہے تو آسانی اس میں مقتدیوں کے لیے یہ ہے کہ امام قرات زور سے پڑھے تاکہ پیچھے رہنے والوں کو اکتاہٹ نہ ہو۔ اگر کوئی آہستہ بھی پڑھے قرات تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ راجح وہی ہے، لیکن آسانی اس میں ہے کہ ذرا زور سے قرات پڑھی جائے۔ تو اس نماز کو ہمیں ادا کرنا ہے، اور نماز جب ہو جائے اور اس بیچ میں اگر کوئی فرض نماز آئے، جیسا کہ عصر سے پہلے یہ نماز ہوگی، اس کے بعد فوراً عصر کی فرض نماز ہوگی، اور اس کے بعد میں عصر کے بعد نوافل منع ہے، لہذا سارے حضرات 6 بجے تک کا جو وقت ہے اس میں دعا، استغفار، تلاوت، ذکر، تسبیح وغیرہ میں مشغول رہیں گے۔ تو دوستو، اس بات کی طرف ہم تمام کو آنا ہے، اور ہمیں دماغ میں یہ بات رکھنی ہے کہ بھئی یہ واقعات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو متنبہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں کسی بڑے آدمی کی موت یا کسی بڑے آدمی کی پیدائش کے پس منظر میں یہ واقعات ہوتے ہیں، نہ ایسی بات نہیں ہے۔ خود نامدار نے اپنی زندگی میں خلاصہ کر لیا تھا کہ جب مدینہ میں یہ سورج کو گرہن لگا تھا تو اس سے 1 دن پہلے اتفاقی طور پر آپ کے نور نظر سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ تو لوگوں نے، عرب حضرات نے اپنے خیالات کے مطابق اس واقعے کو فٹ کر دیا اور کہا دیکھو ہم کہتے تھے وہ ٹھیک تھا۔ تو نامدار نے فرمایا نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوتا، اللہ کبھی کبھی اپنی قدرت دکھایا کرتے ہیں، سورج جیسی اتنی بڑی مخلوق کو بھی اپنے انڈر میں کرنے کے لیے اور اپنے انڈر میں کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس پر میں قدرت رکھتا ہوں، یہ اپنے حساب سے روشنی نہیں دیتا، یہ میری مرضی کے تحت روشنی دیتا ہے، دیکھو میں نے آج اس کو بے نور کر دیا، آج میں نے اس کو اندھیر کر دیا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر اس عقیدے کو غلط ثابت کر دیا۔ تو بزرگوں، ایسی بات نہیں ہے، ہمیں اس موقع پر اللہ کی طرف بہت متوجہ ہونا ہے، اللہ سے بہت ڈرنا ہے، بہت خوف محسوس کرنا ہے۔ رہی یہ بات
کہ آیا یہ کوئی منحوس وقت ہے، کوئی نحوست والا دن ہے؟ نہیں میرے بزرگوں، یہ کوئی نحوست والا یا کوئی خراب وقت نہیں ہے۔ ہاں ڈرنے کا وقت ضرور ہے کہ اس میں کوئی کام نہ کرنا نحوست سمجھ کر، نہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں میں مشہور ہے کہ حاملہ عورت، پریگننٹ جو عورت ہوتی ہے، وہ ذرا ان دنوں میں باہر نہ نکلے، کوئی کام کاج وغیرہ نہ کریں۔ تو دیکھو بخاری مسلم یعنی جہاں بھی اس نماز کا تذکرہ ملتا ہے احادیث میں، وہاں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اس لیے مفتیان کرام کا یہ کہنا ہے کہ نہ بھائی، حاملہ عورت بھی ان اوقات میں، ایسے وقت میں اپنے نارمل زندگی کی طرح اس وقت بھی زندگی گزار سکتی ہے، کام کاج میں مشغول رہ سکتی ہے۔ لیکن کچھ علماء کرام نے یہ کہا کہ بھائی پہلے سے دماغوں میں خیالات بنے پڑے ہیں، تو کمزور عقیدے والے لوگ اگر ان دنوں میں ایسے اٹپٹے کام کریں گے اور جس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو بیٹھے گا، تو زندگی پر یہ دماغ میں روگ لگا رہے گا، اور لوگوں کے دماغوں میں بھی یہ بات رہے گی کہ دیکھو فلاں عورت کو ہم نے منع کیا تھا لیکن پھر بھی اس نے یہ کام کیا، لہذا اس کو یہ نقصان پہنچا۔ تو شریعت کا یہ بھی مزاج ہے کہ کمزور عقیدے والے ذرا پرہیز سے کام لیں، احتیاط سے کام لیں۔ باقی قرآن اور حدیث میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ ان دنوں میں حامل عورت کو کوئی پرہیزی ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، نحوست بھی ان دنوں میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن ذرا میرے بزرگوں، ہم ان دنوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے بنیں اور اللہ کی طرف ہم لو لگانے والے بنیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھی جس کا تذکرہ بہت ضروری تھا، تو آپ حضرات کے سامنے اس کو رکھ لیا گیا۔ اب وقت آنے پر ہم شوق کے ساتھ جڑنے والے بنیں اور اس بات کا ہم خوب چرچا چلائیں۔ اللہ پاک ہم تمام کو ایسے اوقات میں اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔